اور جب دین کو صرف یہ بنا دیا جائے جیسا کہ بعض جگہ بنا دیا گیا ہے کہ تکبیر لگا کے قتل کیا جائے، کہ جس طرح سے پاکستان میں 7 شیعہ استادوں کو قتل کیا گیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر سو کالڈ ماڈرن لوگ، انڈیا والوں میں، ہندوؤں میں اتنا شعور ہے کہ اگر مسلمان پہ ظلم ہو تو بولتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے آئیڈیل یہ ظالم قسم کے سو کالڈ افراد ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، یہ اتنا ان لوگوں سے انسپائر ہیں کہ جب شیعوں پہ ظلم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں ایک سوشل میڈیا پر ایک بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایسا ظلم نہ اسرائیل میں ہوا ہے کبھی، نہ کشمیر میں ہوا ہے، یاد رکھیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اسرائیل میں یہودی نہیں مارتے ہیں پبلک کو، اور جتنے اسرائیل میں مارے گئے ہیں اس سے کہیں زیادہ پاکستان میں مارے گئے ہیں۔ اسرائیل میں جو بھی مارے گئے ہیں وہ وہاں کی آرمی نے مارے ہیں، عام پبلک نے نہیں مارے ہیں، وہاں کے یہودیوں نے نہیں مارے۔ کشمیر میں جو مارے ہیں وہ وہاں کی آرمی نے مارے ہیں، عام لوگوں نے نہیں مارے ہیں۔ انڈیا میں جتنے لوگ مرے ہیں وہ پاکستان کے شیعوں کا 1% بھی نہیں ہے۔ نتیجہ ہے بغض اہل بیت کا۔ اور فضائل سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ ایک ان کے صحابی آئے، امام نے انہیں مرحبا کہا، ان کے سامنے کھجور رکھے اور کہا کہ آؤ کھاؤ۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں مولا میرا دل نہیں چاہ رہا کچھ کھانے کا، میں نہیں کھا سکتا۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں آ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ خاتون کا پاؤں پھسلا اور اس نے کہا لعن اللہ علی قاتل فاطمہ الزہرا، لعنت ہو خداوند تبارک و تعالیٰ کی قاتل حضرت فاطمہ زہرا پہ۔ اور جیسے اس کا پاؤں پھسلا اس نے یہ جملہ کہا، پھر شرطوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور کوڑے مارتے ہوئے گرفتار کر کے لے گئے۔ امام نے جب یہ جملہ سنا تو ان کی بھی حالت متغیر ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اٹھو، اور اپنے تمام اصحاب کے ساتھ مسجد سہلہ گئے اور وہاں پر جا کر اس خاتون کی رہائی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اجرکم۔ یہی بنو امیہ کے مقابلے میں جب بنو عباس پاور میں آ چکے تو پہلا حاکم تھا صفا اور دوسرا تھا منصور، اور اس کے زمانے میں امام کا گھر جلایا گیا، پورا گھر امام کا جلا دیا گیا۔ اور جس وقت امام اور ان کے گھر والے اس جلتے ہوئے گھر سے نکلے ہیں تو امام گریہ فرما رہے تھے، لیکن اس کی وجہ گھر جلنا نہیں تھا۔ تصور کریں کہ امام کبھی اپنی جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کو یاد کر کے گریہ فرماتے ہیں، تو کبھی جب گھر جل رہا ہے، گھر تو اپنا جل رہا ہے، لیکن جب وہ گریہ فرما رہے تھے تو سوال کرنے والے نے جب سوال کیا، گریہ کی وجہ پوچھی، تو امام نے فرمایا کہ مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ جب کربلا میں خیمے جل رہے تھے، میں موجود تھا اور ہمارے گھر کی خواتین کس طرح سے گریہ کر رہی تھیں اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں دوڑ رہی تھیں جبکہ میں موجود تھا۔ بس مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ جب میرے جد امام حسین کی شہادت ہوئی اور سر تن سے جدا ہوا، نو کے نیزہ پر بلند ہوا اور شمر نے ندا دی احرقوا بیوت الظالمین، تو خیمے جلائے جانے لگے، مال و اسباب کو لوٹا جانے لگا۔ پس مجھے وہ منظر یاد آ گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ جب زہر سے جسم کا رنگ بدلنے لگا، ایک وقت آیا کہ نہیں وہ لاغر ہو گئے، پھر ایک وقت آیا کہ کبھی غشی چھاتی تھی اور کبھی آنکھیں کھلتی تھیں، اور آخر وقت میں جو امام نے 2 اہم کام کیے کہ ایک فقط نصیحت کی حد تک تھا اور عملی بھی تھا، وہ نماز تھا کہ آپ نے فرمایا ینالو شفاعتنا لا تنالو شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، اور بعض جگہ بیان ہوا لن تنالو شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، کہ اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو معمولی سمجھے گا اور خفیف سمجھے گا۔ لیکن ساتھ میں امام نے آخر وقت میں بھی بار بار اپنے تمام گھر والوں کو بلا کے نصیحتیں کی کہ فلانے کا خیال رکھنا، فلانے کا خیال رکھنا، فلانے شخص کو اتنا مال دینا، فلانے شخص کو اتنا مال دینا۔ اسی میں ایک اور رشتہ دار کا ذکر کیا کہ اس کو بھی اتنا مال دینا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مولا یہ تو آپ کے بڑے خلاف تھا، تو کہا کہ ہاں اس نے قطع رحمی
کی ہے، لیکن میں قاطع رحم میں داخل نہیں ہونا چاہتا، میں ہمیشہ نیکی کروں گا، اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے والے ہیں، اور آخری جو ان کا قول ہے وہ یہی ہے کہ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو معمولی سمجھے گا، اجرکم علی اللہ۔ اس عالم میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کہ وصیت کی، کہ جو تاریخ میں بیان ہوا کہ جب منصور نے خبر دی نحوی کو اور بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ مدینے سے یہ خط آیا ہے، اور جعفر ابن محمد صادق دنیا سے چلے گئے، اور اس نے ایسے ہی حزن و ملال کا اظہار کیا، اور اس کے بعد کہا کہ خط لکھو والی مدینہ محمد بن سلیمان کو، اور اس سے کہا کہ جس کو بھی جعفر ابن محمد نے اپنا وصی بنایا ہے اس کو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس بھیج دو۔ نحوی کہتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جواب آیا، اور جواب یہ تھا کہ امام جعفر صادق نے 5 افراد کو اپنے وصیت نامے میں نام لکھا ہے۔ پہلا نام خود منصور کا ہے، دوسرا نام والی مدینہ یعنی میرا ہے محمد ابن سلیمان کا، اور تیسرا نام اپنی زوجہ حمیدہ خاتون کا ہے، چوتھا نام اپنے ایک بیٹے موسیٰ کا ہے، اور 5واں نام اپنے ایک بیٹے عبداللہ کا ہے، اجرکم علی اللہ۔ ان حالات میں امام دنیا سے رخصت ہوئے کہ امام موسیٰ کاظم کی جان کو اس طرح سے بچایا جائے۔ ایک وقت آیا کہ جناب حمیدہ خاتون نے ان تمام امور کو سنبھالا اور امام موسیٰ کاظم کی جان کو بچایا، جس طرح سے واقعہ کربلا کے بعد جناب زینب نے تمام امور کو سنبھالا اور امام زین العابدین علیہ السلام کی جان کو بچایا تھا، اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، آنکھیں بند ہو گئیں، مدینے میں گریہ ہوا، جس طرح سے کل اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور جناب سیدہ نے گریہ فرمایا تھا، لیکن جناب سیدہ پہ بعد اشرف الانبیاء تازیانہ بھی پڑا، تماچا بھی بڑا، گھر کا دروازہ بھی چلا۔ یا امام جعفر صادق، آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کو نہ تازیانے پڑے، نہ تماچے پڑے، نہ گھر کے دروازے چلیں گے، کس طرح سے امام کی صاحبزادیوں کو ہم پرسہ دیں، کس طرح سے امام کے بیٹوں کو ہم پرسہ دیں؟ وقت اسی طرح سے پرسہ دے سکتے ہیں کہ آپ کے بابا مدینے سے رخصت ہوئے، لیکن جو مصائب حسن و حسین نے دیکھے وہ آپ نے نہ دیکھے۔ آپ کے بابا مدینے میں رخصت ہوئے، غریب الوطن نہیں تھے، لیکن جو مصائب آپ کے جد سید الساجدین زین العابدین نے دیکھے وہ آپ نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، ایک وقت آیا کہ آپ کے جد امام حسین دنیا سے رخصت ہوئے، سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، شمر ندا دی احرقوا بیوت الظالمین۔ آپ کی عجب بیوی، آپ کے اجداد پر، آپ کے اجداد کی خواتین پر، جناب زینب اور جناب ام کلثوم، جناب رقیہ بنت علی، ختیجہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ان تمام پہ تازیانے پڑھنے لگے، تماچے پڑھنے لگے۔ ایک وقت آیا کہ کبھی مکنے چھنتے تھے، کبھی چادریں چھنتی تھی، کبھی گوشوارے چھنتے تھے، بس اس کے علاوہ کیسے آپ کو پرسا دیں؟ یا امام جعفر صادق کے بیٹوں، اے امام جعفر صادق کی بیٹیوں، آپ کے بابا دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آپ کی چادریں محفوظ، آپ کے مکنے محفوظ، آپ کی پیٹھ پہ نہ تازیانوں کے نشان ہیں، نہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گی، نہ پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی۔